بادشاہت ایک ایسا منصب ہے جو کہ دنیا میں چند لوگوں کو ہی حاصل ہوا ہے۔ تاریخ میں بہت سے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ نے اتنا مال و دولت عطا کیا تھا جس کے بارے میں آج کا انسان محض خواب ہی دیکھ سکتا ہے۔ اتنے زیادہ مال و دولت نے ان کی آنکھوں پر غرور کا ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، جن میں نمرود اور فرعون جیسے بدبختوں کا نام سر فہرست آتا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان جھوٹے دعوے داروں کو اللہ نے ایسی عبرتناک موت کا نشانہ بنایا جس سے دنیا آج بھی عبرت حاصل کرتی ہے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں ایک نام شداد کا بھی آتا ہے۔ شداد ایک ایسی قوم کا بادشاہ تھا جسے تاریخ کی طاقتور قوم مانا جاتا ہے۔ قرآن میں اسے قوم عاد کہا گیا ہے۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی جو کہ ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں والا مقام تھا۔ قوم عاد کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے تھے اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ لاکھوں ٹن وزنی پتھر کو اپنے بائیں ہاتھ پر آسانی سے اٹھا لیتے تھے۔ قوم عاد کی طاقت کے بل پر شداد نے اپنے ارد گرد کے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا تھا اور اسی طاقت کی ہوس میں اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس قوم کو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مابعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام شداد کے محل میں جاتے ہیں اور اس کو اللہ پہ ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر شداد نے پوچھا، میں اگر تمہارے خدا پہ ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت واجب ہو جائے گی۔ جنت کا نام سن کے شداد نے کہا، آخر یہ جنت ہے کیا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کا نقشہ بیان کیا، جسے سن کر شداد مسکرانے لگا اور کہا کہ ایسی جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ شداد کے اس کفر و شرک پر حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن اس بدبخت نے جنت بنانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور اس کام کے لیے اس نے اپنی سلطنت کے بہترین کاریگروں کو مدعو کیا۔ شداد نے اعلان کیا کہ جب تک جنت کی تعمیر مکمل نہیں ہو جاتی تب تک وہ جنت میں اپنا قدم نہیں رکھے گا۔ جنت کی دیواروں کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے تیار کیا گیا۔ اس جنت میں 1000 سے زائد محل اور بہت بڑی نہر بنائی گئی۔ اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہروں کو رواں کیا گیا۔ ان میں سے کوئی نہر میٹھے پانی کی، کوئی دودھ کی اور کوئی شہد کی تھی۔ نہر کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی شاخیں سونے اور پتے زمرد کے تھے۔ جب جنت کی دیواروں پر سورج کی روشنی پڑتی تھی تو اس کی چمک اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ نظر ٹھہرنا مشکل ہو جاتی تھی۔ تاریخ میں ہے کہ جنت کی تعمیر تقریباً 300 سال میں مکمل ہوئی اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ جنت کی تعمیر مکمل ہونے پر شداد کو پیغام دے دیا گیا۔ شداد یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور وہ اپنے حواریوں اور سپاہیوں کے ساتھ جنت کی سیر کرنے نکل پڑا۔ لیکن جیسے ہی وہ جنت کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو اس کی نظر ایک اجنبی پر پڑی۔ اس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ شداد کے حواریوں نے حیرانگی سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ شداد نے کہا کہ یہ ملک الموت علیہ السلام ہے جو کہ میری روح قبض کرنے آئے ہیں۔ شداد ملک الموت علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مجھے میری جنت کو ایک نظر دیکھنے کی مہلت دی جائے، جس پر ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر شداد کہتا ہے مجھے گھوڑے سے نیچے اترنے کی ہی مہلت دے دو، تو ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور شداد کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسی خوفناک چیخ مارتے ہیں جس سے شداد کی جنت ریت کے اندر دھنس جاتی ہے اور شداد کا لشکر بھی اسی میں غرق ہو جاتا ہے۔ مفکرین کا کہنا ہے کہ شداد اور اس کے لشکر کے تباہ ہونے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن اس شہر کے آس پاس رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں رات کو ایسی چمک محسوس ہوتی ہے جو کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔